اس حدیث کی کتاب کا نام ہے معارف الحدیث۔ اس میں جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر جو روز مرہ مسائل پیش آتے ہیں، یہ مصنف رحمہ اللہ نے وہ تمام احادیث اکٹھی یہاں ذکر کر دی ہیں، اس لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، جو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے شروع میں لائے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ شروع میں لائے ہیں، اور اکثر مصنفین جو ہیں وہ اپنی کتاب کے شروع میں یہ حدیث لائے ہیں۔ کیوں لائے ہیں اس کی ابھی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں تاکہ آپ سب حضرات سماعت فرما لیں، اس کے بعد اس کی مختصر تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے نبی کا نام آیا تو سب کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کیا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار جو ہے یہ نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پس جس شخص کی ہجرت ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور جس شخص کی ہجرت ہوئی دنیا کی طرف کہ اس کو حاصل کرے یا عورت کی طرف کہ اس سے شادی کرے تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ سب سے پہلے سنیے گا کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث کہتے ہیں، حدیث کا لغوی معنی ہوتا ہے بات کرنا، کوئی بھی بات ہو عربی میں اسے حدیث کہتے ہیں۔ پھر یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہو گیا کہ جب بھی حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو انسان کا ذہن خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اور اصطلاح کے اندر حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور تقریر کو۔ افعال فعل کی جمع ہے کہ وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہوں۔ اقوال قول کی جمع ہے کہ وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں بتائے ہیں، اور تقریر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے ہوں، یعنی صحابہ نے کیے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی کا اظہار فرمایا ہو۔ جی، سب سے پہلا لفظ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے یہ نیتوں پر ہے۔ اعمال عمل کی جمع ہے، نیات نیت کی جمع ہے۔ انسان کتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دے تو اس کا جو دار و مدار ہوگا اس کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی طرح انسان جو بھی نیک عمل کرے گا، برے عمل کرے گا، اس کا جو دار و مدار ہے اس کی نیت پر ہوگا۔ اگر اس کی نیت درست ہے تو اس کے اعمال باقی سب قبول ہیں، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو کوئی اس کے اعمال قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جب عدالت لگے گی تو سب سے پہلے جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جہنم کا جو فیصلہ سنایا جائے گا، 3 لوگ ہوں گے وہ۔ نمبر 1 کہ وہ شہید ہوگا جو اللہ کی راہ میں جس نے جہاد کیا اور جہاد میں وہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بلائیں گے، فرمائیں گے کہ کیا میری نعمتیں تیرے پاس پہنچیں؟ وہ بالکل اقرار کرے گا، یا اللہ تیری نعمتوں سے میں بہت لطف اندوز ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ مجھے بڑا مجاہد کہیں گے۔ کیونکہ جب انسان نیکی کرتا ہے نا تو انسان کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی شیطان ہے نا، انسان کا دشمن ہے، تو کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ اس لیے جب انسان کے دل کے اندر کوئی بھی نیکی کرے، دل کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے دنیاوی لالچ کی، غرض کی، تو فوری دل میں کے اندر ہی کہہ دینا چاہیے کہ یا اللہ
یہ کام میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد اگر دل کے اندر کوئی وسوسے یا کوئی ایسی بات آتی رہے تو وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ بات معتبر نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اس لیے جہاد کیا تھا کہ تو بڑا بہادر ہو، مشہور ہو، کہ دنیا میں تیری بہادری کے بڑے چرچے ہو گئے، لہٰذا اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص آئے گا کہ جو عالم دین ہوگا، عالم قرآن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ تو نے کیا اعمال کیے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے تیری کتاب کے علم کو خود پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، یہ تو نے سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تجھے مولانا کہیں، تجھے علامہ کہیں، لہٰذا تو نے یہ شہرت کے لیے کیا، اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک شخص اور آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دی ہوگی، وہ کہے اللہ اسے پوچھیں گے میری نعمتیں آئیں تیرے پاس؟ وہ کہے گا جی یا اللہ تو نے بہت مجھے نعمتوں سے نوازا، میں نے تیری رضا کے لیے اس مال کو میں نے غریب لوگوں میں تقسیم کیا، میں نے خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا دولت مند ہے یار، بڑا خرچہ کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں بڑا دینے والا ہے، تو نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا تھا، ریاکاری کے لیے کیا تھا، لہٰذا اس کو بھی پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ نیت ہے، اس کا معاملہ صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ سامعین آپ سے میری گزارش ہے کہ جب بھی نیکی کریں اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیا کریں، اپنے دل کے جو کنیکشن ہے اس کو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑ لیا کریں، اور اپنی زبان سے بھی کوشش کیا کریں جو دل کے الفاظ ہوں وہ زبان میں بھی اس کا شکر ادا کر رہی ہو، اس کا جو احسان ہے وہ زبان سے بھی محسوس ہو رہا ہو، دل بھی محسوس کر رہا ہو کہ یہ اس کی نعمتوں کا مجھ پہ بہت شکر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو انسان کی نیت ہے، نیت کا اعتبار ہوگا۔ آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پھر سب سے پہلے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، دل سے بھی ظاہر ہو اللہ کی رضا ہو، سامنے چہرے سے بھی اللہ کی رضا کیا ہو؟ ظاہر ہو۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جس نے جو ہجرت کی اسی کی وہی ہجرت ہوگی۔ ہجرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کر دینا، اور اصطلاح کے اندر ہجرت کی تعریف یہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، دوسری جگہ جانا اللہ کی رضا کے لیے، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ اور ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا۔ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ظاہرہ، نمبر دو باطنہ۔ ہجرت ظاہرہ یہ ہے کہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف انسان چلا جائے۔ دار الکفر، دار کہتے ہیں گھر کو، کفر کفر انکار کرنے والا، تو جہاں کفر کا غلبہ ہو اس جگہ کو چھوڑ کر دار الایمان کی طرف، دار الاسلام کی طرف، جہاں اسلام کا غلبہ ہو وہاں چلا جائے، اسے کہتے ہیں ہجرت ظاہرہ۔ اور ہجرت باطنہ کہتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑنا، کہ اللہ سے ارادہ کر لے کہ گناہوں کو یا اللہ میں نے چھوڑ دیا، میں وعدہ کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا، اسے کہتے ہیں ہجرت باطنہ۔ آگے ہے وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی۔ یعنی جو انسان جو بھی کام کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرے گا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، تو اللہ اسے قبول فرمائیں گے، اس کام کی وجہ سے اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان نیت کرتا ہے فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو گئی، یعنی اللہ نے اس نیت پر اس کو ثواب عطا کر دیا۔ پھر جب وہ کام کرے گا تو اس کو اور ڈبل ثواب ملے گا، جو اس نے نیت کی نیت پر بھی ثواب ہے، اور جب وہ کام کرے گا تو اس کو الگ ثواب ملے گا، یعنی ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ مطلب ہے فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے اس کو دوبارہ اس لیے ذکر کر دیا۔ آگے ہے اور جس شخص نے ہجرت کی اَوِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، کہ کسی عورت کے ساتھ کیا کرے؟ وہ نکاح کرے۔ اس کا شان ورود حدیث کا یہ ہے کہ یہ حدیث کس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اس کا شان ورود یہ ہے کہ طبرانی نے لکھا ہے
کہ ایک شخص نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام دیا، اس نے یہ شرط لگائی کہ اگر ہجرت کر کے آ جاؤ گے تو پھر میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی۔ تو یہ شخص جو ہے یہ ہجرت کر کے اس عورت کے پاس پہنچا، اس عورت کا نام لکھا ہے ام قیس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات فرمائی تھی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کے لیے یعنی دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے ہجرت کرے گا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ تو اس کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہے۔ اور آج کل جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اسلامی ملک سے دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں اپنی اولاد کو لے کر، تو بعض نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی تربیت جہاں زیادہ ہو وہاں اپنی اولاد کو تربیت دینی چاہیے اور وہاں مائیگریٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسلامی ملک کو چھوڑ کر آپ کفر کے ملک میں چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔